نفس کو کمزور کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ اس کا تکرار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس سے انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب انسان کا نفس کمزور ہوگا، گناہوں کی شہوات جو ہوں گی وہ کم ہوں گی، نیکی کی طرف انسان کا دل زیادہ کرے گا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنا۔ دوسری یہ بات یاد رکھنا، جو بھی شریعت کے احکامات ہیں اس سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ شریعت آئی ہی اس لیے ہے تاکہ انسانی خواہشات کو ختم کیا جائے اور جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان کو مانا جائے۔ دیکھیں، ایک ہے طریقہ جو میرا اور آپ کا ہے نیکی کا، جو بھی ہم اپنا لیتے ہیں، اور ایک ہے شریعت کا حکم۔ شریعت کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر ایک بندہ 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس سے نفس زیادہ کمزور ہوگا۔ دوسری طرف جو شریعت سے ہٹ کر 1 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، اس سے نفس کم کمزور ہوگا۔ بلکہ بعض دفعہ جو شریعت سے ہٹ کر انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس سے انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے۔ جس طرح زیادہ مجاہدے کرنا، زیادہ ریاستیں کرنا، لیکن اپنی مرضی کی ریاستیں کرنا، اس سے انسان کا نفس کمزور نہیں ہوتا بلکہ موٹا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے دماغ کے اندر بات آتی ہے کہ شاید میرے جیسا تو کہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہی تسبیحات اور اپنی طرف سے ذکر اذکار۔ دیکھیں، بعض دفعہ شریعت کے حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ رات کا قیام کرتا ہے، پوری رات وہ نفل پڑھتا ہے لیکن فجر کی نماز بغیر جماعت کے ادا کرتا ہے۔ اس سے بہتر وہ شخص ہے جو پوری رات سوتا ہے اور فجر کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ چونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شریعت کا حکم ہے اور اس بندے نے ایک شریعت کے حکم کو پورا کر دیا، تو اس سے اس کا نفس زیادہ کمزور ہوگا بنسبت اس شخص کے کہ جس نے پوری رات قیام تو کیا لیکن جو شریعت کا حکم فجر کے وقت نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنا تھا، اس شریعت کے حکم کو اس نے وہ ختم کر دیا، اس سے وہ دور رہا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو شریعت کا حکم ہے اس کو مانیں، جو عبادتیں کرنی ہیں، جو ریاستیں کرنی ہیں وہ دیکھیں کہ شریعت کے اندر عبادات کا جو حکم ہے وہ کریں۔ یاد رکھنا، عبادتیں قبول وہی ہوں گی جو میرے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوں گی، اور ہر وہ عبادت جو میرا اور آپ کا طریقہ ہے وہ اللہ رب العزت کے قابل قبول نہیں۔ آپ آسان لفظوں کے اندر یوں سمجھے گا کہ دن قیامت کے اعمال ہمارے وہی قابل قبول ہوں گے جن عملوں کے اوپر میرے نبی کی سنت کی مہر لگی ہو۔